کہنا ہے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا، یہی رابطۂ السلام علیکم سامعین، 13 جمادی الاولیٰ ہے، 8 دسمبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے رابطہ مدارس کا اجلاس عام منعقد۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی سید مجدوح کا بصیرت افروز خطاب ہوا ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، ہم آخر میں ان کا بیان سنوائیں گے۔ ایک بیان رابطے کے ناظم عمومی مولانا شوکت صاحب کا ہوا ہے، ان کا بیان بھی ہم آخر میں سنائیں گے۔ اس اجلاس کا آغاز قاری محمد اطہر کی تلاوت سے ہوا ہے اور یہاں مولانا محمد عاقل قاسمی جو دونوں زون کے صدر ہیں شامل سہارنپور کے، انہوں نے نظامت کی ہے۔ یہاں مولانا یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالمالک مغیثی، مفتی ابوالحسن ارشد، مولانا ناظم اور اس طرح کئی علماء کے خطابات بھی ہوئے ہیں۔ مولانا عمران کا بھی خطاب ہوا ہے، احمد العلوم خانپور کے محتمم صاحب کا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس جو جلسہ ہوا ہے اس میں اہم تجاویز پاس ہوئی ہیں۔ یہاں مشترکہ امتحان کی بات کی گئی ہے اور یہاں مدارس کے نظام کو بہتر اور نصاب کو بہتر اور معیاری بنانے کی بات بھی ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں چند کے نام ہم بتا دیتے ہیں: مفتی صابر قاسمی، مولانا شمشیر حسینی، مولانا لقمان مظاہری، مفتی مہتاب، مولانا سلطان، مولانا برکت اللہ منی، ماسٹر سمیع اللہ خان، مولانا عارف، مولانا طیب، قاری فیضان، مولانا واصف، مولانا دلشاد، مفتی واصل، مولانا خلیل، مفتی واصل قاسم، مولانا نواب کاندلہ اور مولانا اطہر، قاری جنید، قاری سالم، مولانا عبدالرشید، اور اسی طرح یہاں جو ہے مولانا عامر اور مولانا یامین قاسمی، مفتی شعیب صاحب، اور اس طرح مولانا عمران ضیاء القرآن جبیرن، مولانا عارف اور قاری اشرف، مفتی فاروق، اور اس طرح بہت سارے علماء شریک ہوئے ہیں۔ آخر میں مولانا شریف خان صاحب نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے اور ایک شروع میں تمہیدی خطبہ مختصر سا مولانا عبدالمالک مغیثی نے دیا ہے۔ موقع کی تصاویر اور چند ویڈیوز ہم پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں آخر میں مولانا عبدالرشید صاحب مدرسہ فیضان رحیمی مرزا پور کے محتمم کی دعا ہوئی ہے۔ اب آپ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی کا خطاب سنیں اور اس کے بعد مولانا شوکت علی بستوی کا خطاب بھی۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب اور جناب مولانا محمد شریف خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے میری علالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے خلاف ترتیب مجھے سب سے پہلے اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جو آپ کا ایجنڈا ہے نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا، یہی رابطۂ مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد بھی ہے، اور ہمارے جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، خواہ وہ ملکی سطح کے ہوں، صوبائی سطح کے ہوں، علاقائی سطح کے ہوں، زون کے ہوں، سب کا مقصد یہی ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا راستہ اختیار کریں، کس جگہ ہمیں مزید اصلاح کی ضرورت ہے، اسی کو سامنے رکھ کر سارے غور و فکر کا عمل ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آج کا یہ اجتماع مغربی یو پی میں ایک نئے زون کے اضافے کے طور پر ہوا ہے۔ ضلع سہارنپور اور ضلع شاملی، ان میں الحمدللہ مدارس عربیہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ زون جس حصے سے مربوط تھا فاصلے کے اعتبار سے بھی رابطہ آپس میں رکھنا، وہاں پہنچنا دقت کا باعث بنتا تھا، اور اتنے زیادہ تعداد میں مدارس اس زون میں شامل تھے کہ نمائندگی اور انتخاب بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ضلع شاملی اور ضلع سہارنپور کے اس زون کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آ گیا۔ صوبے کے ذمہ دار صدر مرکز کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب
جو ایک بڑے مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر بھی ہیں، وہ آپ کے صدر بنائے گئے ہیں۔ آج صوبائی عاملہ بھی آپ کی، زون کی عاملہ بھی ترتیب پا چکی ہے، اور پھر دونوں حصوں کی سہارنپور اور شاملی کی الگ الگ تنظیم بھی عمل میں آ چکی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تنظیم برائے تنظیم نہیں ہے۔ کوئی عہدہ، کوئی منصب صرف عزت حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے یا امتیاز پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ذمہ داری کا منصب ہے۔ جو جس درجے کا ذمہ دار ہوگا اسی درجے کی اس کی فکر مندی بھی ہونی چاہیے کہ رابطہ مدارس کے قیام کا جو اعلیٰ مقصد ہے، دیکھیے رابطہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے رکن مدارس کا رابطہ اپنے مرکز کے ساتھ، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ہر صوبے کے رکن مدارس کا رابطہ اپنے صوبے کے صوبائی رابطے کے ساتھ، اور ضلع کے مربوط مدارس کا رابطہ اپنے ضلع کے رابطے کے ساتھ، اور ایک رابطہ ہے مدارس کا آپس کے اندر، اور یہ رابطہ بھی دو سطح کا ہے۔ ایک زون میں جتنے مدرسے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہے، پھر ایک صوبے کے جتنے مدرسے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہے، پھر کل ہند سطح پر جتنے مدارس ہیں وہ سب کے سب آپس میں مربوط رہے، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی نوعیت بھی الگ ہے۔ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی خاص علاقے سے ہے، ان کے بارے میں جو غور و فکر کرنا ہوگا یا اس سے جو متاثر ہوں گے وہ اس علاقے کے لوگ ہوں گے، اور کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق کسی صوبے سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت اتر پردیش کی طرف سے مدارس کے سروے کا جو حکم نامہ آیا، ظاہر بات ہے کہ ابھی فی الحال ملک کے تمام صوبوں کے اندر یہ حکم نامہ نافذ نہیں ہوا ہے۔ اس سے متاثر صوبہ یو پی کے مدارس تھے، تو دارالعلوم دیوبند کے اندر صوبہ یو پی کے مدارس کا اجتماع طلب کیا گیا، لیکن کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو صوبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اور ہمارے دستور اساسی کی دفعہ کے اعتبار سے بھی ہمارے پورے ملک کے رابطے کا اجلاس، جس کو عمومی اجلاس کہتے ہیں، اس کا بھی وقت آ گیا تھا، اس لیے دوسرا اجلاس کیا گیا۔ اس میں جو مسائل زیر غور آئے وہ پورے ملک کے اندر پھیلے ہوئے مدارس کے ہیں، اور بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ایک ہی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، چاہے وہ ملکی سطح کا اجلاس ہو چاہے صوبائی سطح کا اجلاس ہو۔ نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنانا، حساب کتاب کو شفاف رکھنا، ملکیت کے کاغذات کو درست رکھنا، ایک ہی موضوع پر ہر مرتبہ گفتگو ہوتی ہے۔ بھائی اس کا جواب بہت سیدھا سیدھا ہے کہ جب ایک مسئلے سے ہم نمٹتے تو پھر دوسرے مسئلے کو دیکھیں۔ کیا ایسا ہے کہ نظام تعلیم و تربیت کی درستگی کے لیے ہم آپس میں جو مشورے کرتے ہیں یا رابطے کی مجلس عاملہ میں جو تجویزیں آتی ہیں، مجلس عمومی میں جو تجویزیں آتی ہیں، ان سب پر 100% عمل ہو چکا کہ ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھیں؟ ابھی جو سروے کا مسئلہ سامنے آیا تو پتہ چلا، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اندر حساسیت کی بہت کمی ہے۔ کسی حکومت کے لیے نہیں، خود اپنے ادارے کی حفاظت کے لیے اور اپنے قدم کو مضبوط جمانے کے لیے، بیرونی اور اندرونی خطرات سے ادارے کی حفاظت کرنے کے لیے انتظامی اور عملی طور پر ہمیں جن اقدامات کی ضرورت ہے، بار بار متوجہ کرنے کے باوجود بہت سے مدرسے ہوئے جن کے بارے میں خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ تو کیا ہی جائے گا، ان کا تو اعادہ کیا ہی جائے گا۔ اب مثال کے طور پر مکاتب کی ضرورت ہے، ہر علاقے میں مکتب کی ضرورت ہے۔ جیسے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں کی، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے تعلیم گاہوں کی مکاتب کی ضرورت ہے۔ بہت پہلے حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم ہونے کی حیثیت سے رابطہ مدارس عربیہ کے صدر بھی تھے، ان کی طرف سے باقاعدہ سرکولر جاری کیا گیا
اور ملک کے تمام مدارس کے اندر بھیجا گیا کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکتب کے لیے خاص کرے. لیکن اگر ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ حساب کر کے آمدنی کا یا مصارف کا 10% حصہ مکاتب کے لیے مخصوص کرنے کا عمل شاید 10% مدرسوں نے بھی اب تک نہ کیا ہو. اجتماعی امتحان کا نظام سب کے مشورے سے طے کیا گیا ہے، اس کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اور جہاں جہاں یہ نظام قائم ہے وہاں الحمدللہ اس کے فائدے نظر میں آ رہے ہیں. خاص طور سے کشمیر، آسام اور بنگال اور مغربی یو پی کے اندر ہمارے مولانا ارشد رشیدی صاحب کا جو حلقہ ہے، جہاں جہاں یہ امتحانات قابو میں آ گئے ہیں وہاں مدرسوں کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے. مدرسین فکر مند ہوئے ہیں، منتظمین فکر مند ہوئے ہیں، اپنے معیار تعلیم کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں مسابقت ہے. نتیجہ سامنے آتا تو دیکھا جاتا ہے کہ کس مدرسے کے طلبہ پہلی دوسری تیسری پوزیشن کے اوپر آئے ہیں، کس مدرسے کے طلبہ نے کتنے فیصد کامیابی حاصل کی ہے. تو اس سے آپس میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب مسابقت ہوگی آگے بڑھیں گے، مدرسے کا معیار تعلیم بڑھے گا. یہی تو مقصد ہے ہمارا کہ نظام تعلیم و تربیت کو بہتر بنایا جائے. تو یہ جو مسئلہ آیا ہے اجتماعی امتحان کا، اب تک کسی بھی صوبے میں سوائے ان 3 صوبوں کے جس کا میں نے نام لیا ہے، اور یہ رپورٹ ہمارے ناظم عمومی مولانا شوکت علی صاحب کی جو رابطے کی اجلاس عمومی کے اندر بھی پیش کیا جا چکا ہے، کہ یہاں آسام میں، بنگال میں اور کشمیر میں تو مولانا رحمت اللہ صاحب دام برکاتہم نے کمال کر دیا کہ ابتدا سے لے کر دور حدیث تک کے تمام کتابوں کا امتحان مشترکہ طور پر لے رہے ہیں، اور مدرسوں میں کچھ جماعتوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. لیکن قدم تو آگے بڑھایا، اور ایک قدم بڑھیں گے تو اگلا قدم بھی انشاءاللہ اٹھے گا. تو اب یہ آج امتحان یہاں بھی ہوا تھا. اچھا، حفظ کا امتحان یہاں ہوا ہے، اچھی بات ہے، یہ اللہ کرے اس میں اور پختگی پیدا ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس سے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنا نقصان خود ہو جائے. ہمارے پاس ایک نئی کئی گاڑیاں آ کر کھڑی ہو جائیں، ہمارے یہاں بہترین مہمان خانہ بن جائے، بہترین درسگاہیں بن جائے، لیکن تعلیم پختہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، روح نکل گئی مدرسے کی. اس لیے جو تجویز عمومی اجتماع میں، رابطے کی مجلس عاملہ میں، یا اپنے علاقے کی اور صوبے کی مجلس عاملہ میں جو تجویزیں طے ہو، وہ سب کے سب کی طرف سے سب کے لیے ہوتی ہیں، سب کی طرف سے ہوتی ہیں، سب کے لیے ہوتی ہیں. سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ انتخابات و ذمہ داریوں کی تقسیم بھی اسی کام کے لیے کہ جو ہمارے مقصد یعنی ارتباط ہے وہ پوری طور سے حاصل ہو. اور ایک دوسرے کے، میں نے عرض کیا تھا کہ رابطے کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے ارکان کا مرکز سے اور اپنے علاقے کے رابطے سے مربوط ہونا، ایک آپس کے اندر مربوط ہونا. اللہ کا فضل ہے کہ جو دوریاں تھیں مدارس کے اندر آپس میں، ہر مدرسہ اپنی چھوٹی سی سلطنت قائم کر کے بیٹھا ہوا تھا. رابطے کے قیام کی وجہ سے بہت آپس میں ربط پیدا ہوا ہے، آپس میں مدرسے ایک دوسرے سے مربوط ہوئے ہیں، ہمدردیاں بڑھی ہیں، مسائل میں دلچسپیاں بڑھی ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہو کر اپنے تجربے سے اور اپنی ہمدردی سے دوسرے کے معاون بن رہے ہیں. اس لیے آج جو یہ ایک علاقے کا ایک زون کا جو انتخاب ہوا ہے اور آپ سب اکٹھا ہوئے ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے صدر مولانا عاقل صاحب کو، اور اس کے میزبان مولانا شریف صاحب کو، اور آپ تمام حضرات کو جو اپنے اپنے مدرسوں کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. ایثار اور قربانی، یہ 2 چیزیں ہر جگہ ضروری ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کا عمل دوسرے کے مزاج کے موافق پڑ جائے یہ ضروری نہیں ہے. انفرادی معاملات میں تو آدمی اپنے مرضی کے مطابق کام کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں ہمیشہ اپنی خواہشات، اپنی قربانی اور جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے. اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور ادارے کے اور اس رابطے کے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. ایک بات آخری کہہ کے میں اس کی گزارش ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مشورے کے لیے جب ہم بیٹھیں کہیں بھی، چاہے چھوٹی سطح پر ہو چاہے بڑی سطح پر ہو،
اختلاف آرا ہو سکتا ہے، ہر آدمی دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے جو وہ مفید سمجھے، لیکن جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ فیصلہ سب کا مانا جائے گا۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں پہنچتا کہ میں نے تو یہ کہا تھا میری بات مانی نہیں گئی، میری تجویز پر سواد نہیں کی گئی، یا فلاں کی بات چلائی گئی میری بات نہیں چلائی گئی۔ اس سے اجتماعیت مجروح ہوتی ہے۔ مشورہ دیں، اپنی بات کو مدلل کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے اگر کوئی فیصلہ ہو جائے تو بطیب خاطر سب کو اسے قبول کرنا چاہیے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کے اوپر یہ الزام نہیں آنا چاہیے کہ فلاں آدمی کی بات مانی گئی یا فلاں کی رائے کو فوقیت دی گئی، میری بات نہیں مانی گئی۔ اس سے آپس کے ربط میں اور اس میں جو مقصد ہے اس کے حاصل کرنے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ اس میں ایثار اور قربانی ہر قسم کی، جذبات کی، خواہشات کی، اس کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا ادارہ بڑا ہے اور ہمارے ساتھ معاملہ ہماری حیثیت سے کم کیا گیا، لیکن ایک اجتماعی فیصلے کے اندر جو فیصلہ کیا گیا اس کو سب کی طرف سے ہونا چاہیے۔ آج انتخاب ہوا ہے، کچھ معیار ضرور رکھا ہے ہمارے صدر صاحب نے اور آپ حضرات نے، تعلیم کے اعتبار سے معیار کیا ہے، کہیں دور حدیث کی تعلیم ہے، کہیں موقف فلک ہے، کہیں مشکات شریف جلالین تک ہے، کہیں اس کے نیچے کی ہے، تو نمائندگی میں معیاری تعلیم کو بھی دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ مدرسوں کی جو حیثیت عرفی ہے یا ذمہ داران کی جو حیثیت عرفی ہے ان کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک حیثیت سے وہ آپ کے نظر میں قابل انتخاب ہو، دوسری حیثیت سے آپ ان کو قابل انتخاب نہ سمجھے، لیکن مجموعی طور پر جو انتخاب ہوا ہے اس پر سب کو مطمئن رہنا چاہیے اور ایک ٹرم کے لیے اس کو محنت کے ساتھ آگے چلائیں انشاءاللہ۔ اب جو لوگ اس درمیانی مدت میں رکن عاملہ ہونے کی حیثیت سے، صدر سیکریٹری خزانچی ہونے کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے کارندہ ہونے کی حیثیت سے کارکردگی دکھلائیں گے، انشاءاللہ اگلے ٹرم کے اندر بھی ان کو موقع ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ عہدہ صرف برائے عہدہ رہ گیا تو پھر آگے یہ جو مرکزی سطح پر جو کام ہوتا ہے وہ صوبے اور علاقے میں بھی ہوگا کہ ان کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے گا اور دوسروں کو آگے لا کر کام کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اجتماع کو بہت قبول فرمائے، جن اعلیٰ مقاصد کو لے کر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اور جو